لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسند أحمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا بھیجنا ایک بہت ہی مبارک عمل ہے اور بہت اونچا عمل ہے. ایسا اونچا عمل ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجو. اللہ ہمیں اس مبارک عمل کا حکم دے رہا ہے. اتنا مبارک عمل ہے کہ صحابہ کرام نے جب سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ نماز میں التحیات للہ والصلوات والسلام درود التحیات کا پڑھنا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام تو بھیجنے آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن درود پاک نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور درود ابراہیم بھیجا. اور درود ابراہیم میں کیا لفظ ہے؟ اللہم صلی علی محمد. او اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. او اللہ، یہ تو مطلب اللہم کا، او اللہ ہمارے گناہ معاف کر. جیسے او اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں. بات سن آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے تھا. اور ہماری مانگ کے اوپر، ہمارے چاہنے پر اللہ نے درود ابراہیم کو بھیجا. اور اللہ ہی نے تو بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد.
تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم درود بھیجو اور ہم کہہ رہے اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا کہ میں درود ابراہیم تم پر اتار رہا ہوں، تم لوگ اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اللہ کو دے دو، اللہ تمہاری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، اس لیے کہ تم میرے نبی کے درجے کو نہیں پہچانتے ہیں، میں اللہ پہچانتا ہوں۔ I know the status and rank of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں جانتے، اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہم پڑھ رہے ہیں درود، ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ کی شان کے مطابق ہمارے درود کو، اور اللہ اپنی شان کے مطابق میرے ٹوٹے پھوٹے درود کو اللہ اپنی شان کے مطابق نبی کو دے تو اللہ کے نبی کتنے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے درود پاک بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل۔ اللہ کا درود، فرشتوں کا درود اور ہمارا درود، اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور فرشتے، اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں ایھا الذین آمنوا صلو، تو 3 درود ہو گئے۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور ایمان والے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو گویا 3 قسم کے درود ہو گئے، اللہ کا درود، فرشتوں کا درود اور انسانوں کا درود۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہمارے درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ اس آیت میں 3 درود ہے نا، ان اللہ، اللہ بے شک اللہ، یصلون علی النبی، اللہ درود بھیج رہے نبی پر، وملائکتہ، اور فرشتے بھی۔ تو اللہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب، فرشتوں کے درود بھیجنے کا کیا مطلب، اور ہمارے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس آیت میں کیا کہنا چاہتے اللہ؟ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب روح المعانی قرآن کی تفسیر میں نقل کیا ہے، جلد 21 میں 21 والیوم میں اس کو نقل کیا ہے، پیج نمبر 435 ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے کہ ہمارے آقا کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کی تعریف اللہ کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اب فرشتوں کے درود کا کیا مطلب؟ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے پیغمبر کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اور بڑھاؤ، دعا کرتے ہیں۔ ہر روز فرشتے دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے، خالی ہم ہی نہیں کرتے، ہر اذان، ہمارے پاس تو ویسے بھی ٹائم نہیں ہے اذان کے بعد دعا پڑھنے کا، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ، ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، پڑھا کبھی نہیں پڑھا۔ لیکن فرشتے ہر آن ہر بان ہر گھڑی اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ تو اپنے نبی کے درجے کو اور بڑھا دے۔ یہ ہے فرشتوں کے درود کا مطلب۔ آیت کو سمجھو، اللہ بھی درود پڑھتا ہے تو ہماری طرف وہاں آ کر کے درود نہیں۔ اللہ کے درود کا مطلب اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی بہترین تعریف کرتا ہے روزانہ۔ اور نبی کے درود کا مطلب، فرشتوں کے درود کا مطلب القول البدی میں نقل کیا کہ فرشتے اللہ کے سامنے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے، اللہ نبی کے مرتبے کو اور بڑھا دیجیے۔ اور ہمارے درود کا مطلب ہم اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کس کی دعا کرتے ہیں؟ رحمت کی دعا۔ اور کون سا درود ہے وہ؟ جی
اللہم صلی علی درود ابراہیم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہے آیت کا مطلب ہوا. اب آگے چلتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں یاد ہے التحیات للہ، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجے؟ تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے ہمیں درود بتلایا. درود ابراہیم یہ میڈ ان عرش والا درود ہے، میڈ ان چائنا والا نہیں، ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، عرش سے اترا ہے درود ابراہیم. اس لیے کثرت سے درود ابراہیم کو پڑھو. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. یہ کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بھائی میرے نبی پر کیا پڑھو؟ درود، لیکن مجھے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف سے نبی کو دے دوں گا. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ مستقل فضائل درود لکھی ہے. فضائل درود، وہ تو عاشق رسول تھے، بہت کثرت سے درود پڑھتے تھے. وہ جب کبھی بھی حضرت کے سامنے کوئی پریشانی آتی تھی یا کوئی آدمی پریشانی کا ذکر کرتے تھے، مثال کے طور پر کوئی آدمی آ گیا، حضرت کو کہا حضرت روزی میں بڑی پریشانی ہے، جاب میں نہیں ملتا، نوکری نہیں مل رہی ہے، یا کوئی ستا رہا ہے، کوئی دشمن ہے، یا گھر میں کوئی بیمار ہے، تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو تسلی دیتے تھے کہ اللہ تمہیں جاب دلوائے گا، اللہ تمہارے روزی میں برکت دے گا، اللہ بیمار کو شفا دے گا. دعائیں دیتے تھے اور پھر فرماتے تھے کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. اور فرماتے تھے ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی کی دوا صلی علی محمد ہے. کوئی بھی پریشانی ہو، درود شریف دنیا کی پریشانیوں کے لیے بہترین دوا ہے. اب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی پریشانی ہو آپ درود ابراہیم کثرت سے پڑھنا شروع کرو، پریشانی ختم. کوئی بھی پریشانی ہو درود پڑھیں. کیوں؟ چونکہ درود جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے. میں یہاں بیٹھ کر پڑھوں تو مجھ پر بھی اور مسجد میں بھی، میں گھر میں درود پڑھوں تو مجھ پر بھی ہے، گھر میں بھی، اولاد پر بھی، بیوی پر بھی. اگر ہم درود پڑھیں گے یہ ہر مسئلے کا حل ہے. اسی لیے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں اس کو نقل کیا، جو میں نے بھی شروع میں پڑھی یہاں پر نقل کی ہے. یا رسول اللہ میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں. ہاؤ مچ آئی کین ریڈ درود، ہاؤ مچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا جتنا جی چاہے، ہاؤ مچ یو وش، تمہارا جتنا جی چاہے پڑھو. پھر انہوں نے ابی ابن کعب نے پھر سوال، یا رسول اللہ 1/4 یعنی دن کا چوتھائی حصے تک، دن کے 4 حصے کر لے تو 1/4 تک پڑھوں. اللہ کے نبی فرمایا تمہیں اختیار ہے، اگر تم اس کو بڑھائیں تو اور بہتر ہے، یو کین ڈو مور دین دیٹ. پھر پوچھا آدھا دن، آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، اگر اور کرے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. تو انہوں نے کہا چھوٹ ہے. فرمایا تمہیں اختیار ہے، اگر اور پڑھے درود شریف تمہارے لیے بہتر ہے. پھر کہا اللہ کے رسول پورا دن درود شریف پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا جواب دیا. مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے، ابواب صفت القیامہ میں اس کو نقل کیا ہے قیامت کے بارے میں. وہاں کیا ہے، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. کیا بات کہی، اگر تو پورا دین پڑھے تو تیری سارے غم، فکرے، پریشانی اللہ دور کر دے گا، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. 2 چیز کہی اللہ کے نبی. ہم لوگ پریشان ہی ہے نا، کون غم میں نہیں، کون پریشان نہیں، ہر آدمی پریشان. کثرت سے درود پڑھو، واللہ کثرت سے درود ابراہیم پڑھو، خوب پڑھو. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہوتا ہے. پہاڑ ہٹ سکتا ہے، آسمان اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. کیا فرمایا، اذا تکفی ہمک،
اذا تکفا ہمک اور ویغفر لک ذنبک، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا ہر پریشانی میں، اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دیکھو نا، ہم کرتے نہیں ہیں نا۔ اذن دوسری حدیث میں اذن یکفیک اللہ ما اہمک من دنیا کا وآخرتک، اگر تو کثرت سے درود شریف پڑھے تو اللہ تیری دنیا کی بھی اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وہ دیکھو نا، آخرت کی کون سی پریشانی نہیں ہے؟ دنیا کی تو سمجھ میں آئی، چلو آنے جانے والی ہے، لیکن آخرت کی تو بڑی خطرناک ہے، قبر کی اور آخرت کی، اس میں بھی اللہ کافی ہو جائیں گے بھائی، اور اللہ کے نبی سفارش کریں گے، وہ الگ بات، چلو جنت میں میرے ساتھ۔ اس لیے درود ابراہیم کو پکڑ لو، کثرت سے پڑھو، اس کو جتنا پڑھنا چاہے، اور بھی درود شریف ہے لیکن درود ابراہیم ہے، ایک ہے صلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی ہے، یہ بھی نسائی شریف کی حدیث ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علی النبی، نسائی شریف میں ہے، باب الدعاء فی الوتر میں اس کو نقل کیا ہے۔ اے اللہ درود نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ جمعرات کو 1000 بار پڑھ لو نا، اور سو جاؤ، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی 1000 بار۔ کپڑے پاک ہونے چاہیے، سو جاؤ، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، زیارت ہو جائے گی۔ میرا خود کا تجربہ ہے، خود کا ہی درود شریف نسائی شریف میں ہے، اس کو دیکھ لیجئے، وہاں 176 پیج پر اس درود کو نقل کیا ہے، صلی اللہ علی النبی علی النبی وعلی النبی الامی۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان اسی کو پڑھتا تھا، زیارت ہو جاتی ہے، 1000 بار پڑھ لو، اللہ کے نبی خواب میں۔ ایک اور درود ہے، اگر پریشانی بہت ہے تو اس کو پڑھو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود کو بھی یاد کر لیجئے، اس کا خوب ورد رکھیے، بڑے برکات ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جس کے پاس خیرات کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، کچھ نہیں، غریب ہے، یہ درود پڑھا کرے، یہ درود اس کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ یہ درود شریف امام حاکم نے اپنی حدیث کی کتاب المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری بات، یہ تو ہو گئی ایک بات، تیسری بات، عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ درود شریف جو ہے، اس وقت مسلمان بہت پریشان حالت سے گزر رہے ہیں، دنیا میں نئے نئے قانون جاری ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہے، کہیں فلڈ ہے اور کہیں گرمی بہت ہے، لوگ مر رہے ہیں گرمیوں کی وجہ سے، لوگ مر رہے ہیں فلڈ میں، کیا ہو رہا ہے، بہت پریشان۔ اس وقت مسلمانوں کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے کثرت سے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، کہ اللہ کی رحمت اترے۔ تو اس درود شریف جو میں نے ابھی پڑھا، اس میں یہی دعا ہے، اے اللہ مومنوں پر، مسلمانوں پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ انشاءاللہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، وہ کبھی اللہ رد نہیں کرتا، never ever rejected، درود always been accepted۔ امت پر اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش برسے گی اگر ہم اس کو کثرت سے پڑھیں گے، اور امت کو مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ اس لیے آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی تاکید کریں کہ بھئی اس کو پڑھا کرو، اللہ مصیبت کو دور کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد
عبدکا و رسول، دو ہی لفظ یاد کرنے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد تو یاد ہے، عبدکا و رسول، تیرا بندہ تیرا رسول، عبدکا و رسول، اور آگے وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ، درود شریف ایک ایسا عمل ہے، رد المختار کی دوسری جلد میں نقل کیا ہے کہ اللہ ضرور اس کو قبول کرتا ہے، ضرور۔ اسی لیے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اور دعا کی اینڈ میں درود شریف پڑھا جائے تو اللہ درود کو قبول کرے گا، بیچ میں جو دعا ہے اس کو بھی قبول کر لے گا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو 3 درود شریف ہو گئے، درود ابراہیم اور سنن نسائی کا درود شریف صلی اللہ علیہ النبی، اور تیسرا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور چوتھا اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلی علی محمد وارض عنی رضا لا تسقط بعدہ یا لا سخط بعدہ۔ عجیب درود شریف بھی، اس کا میننگ تو سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، یہ بھی ایک ایسی دعا ہے جس کے سب محتاج ہے۔ اس درود شریف میں ایسی دعا ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہم، اے اللہ، قیامت تک قائم رہنے والی اس دعوت نماز، وہ نماز کا حکم کرنے والا رب، اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، کیا کر؟ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں۔ ورد عنی رضا، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے تو اس طرح راضی ہو جا کہ لا سخط بعدا، کہ کبھی تو ناراضی نہ ہو۔ بہت اچھی دعا ہے۔ ورد عنی رضا لا سخط بعدا، ورد عنی رضا، مجھ سے راضی ہو جا، کبھی ناراضی ہو، ایسا راضی ہو جا۔ اور جب اللہ راضی ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، قبر آخرت سب بن گئی۔ اور بھی بہت سارے درود شریف، لیکن یہ کافی ہے، یہ خاص درود شریف میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، پوری رات جمعہ کی جاگتے تھے، پوری رات، اور پوری رات بیٹھ کر درود شریف پڑھتے تھے۔ بس جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے، فجر تک درود شریف پوری رات۔ یہ بہت ابھی قریب زمانے میں گزرے ہیں، بہت قریب زمانے میں۔ یہ ہمارے یہاں یو کے ہیں، انتقال کر گئے۔ کہہ رہے ہیں جس مکان میں ان کا انتقال ہوا اس میں 1 مہینے تک خوشبو آتی رہی۔ اس درود جو جس مکان میں بیٹھ کے پڑھتے تھے نا، 1 مہینے تک اس روم میں خوشبو آتی رہی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا گیا کہ ہمارے یو کے میں اس طرح، تو حضرت نے فرمایا یہ درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف پڑھیں گے جس روم میں بیٹھ کر کثرت سے، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ جب روم میں خوشبو ہے تو اس کے بدن میں اور اس کی قبر میں کتنی خوشبو ہوگی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی، لوگ مٹی لے جاتے تھے خوشبو میں۔ کیوں؟ حدیث میں 2 رکعت پڑھ کر حدیث لکھتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے۔ 6-7 ہزار حدیث لکھی ہو بخاری جی، ہمارے جتنے اکابرین ہیں۔ اس لیے کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود شریف کی کثرت ہو۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، ان کی سنت جتنی ہو سکے، as much you can practice the sunnah of رسول اللہ as much you can۔ کیوں؟ اللہ تم سے محبت کرے گا،
قل ان کنتم تحبون اللہ. اے my نبی, you tell them, tell your ummah, بتلا دو ان کو, if you want love of Allah فاتبعونی, then follow me. میں کہ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قصیدہ ہے عربی میں, ماشاءاللہ ہمیں تو اجازت ہے اس کی, اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ. قصیدے آپ لکھو آن لائن تو ماشاءاللہ آ جاتا ہے قصیدے, لیکن ایک اجازت ہوتی ہے. الحمدللہ اپنے بزرگوں سے مجھے بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے. اس میں قصیدہ بردہ بھی ہے, اور اس میں حزب البحر بھی ہے, اور اس میں درود تنجینہ بھی ہے, اور اس میں سورۃ الفاتحہ بھی ہے, سورۃ الصف بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے قصیدہ بردہ. بردہ کے معنی ہے چادر, کملی, بلینکٹ. قصیدہ بردہ اس کس نے لکھا اس قصیدے کو پتہ ہے؟ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے, کیونکہ ان کو فالج ہو گیا تھا, اسٹروک. کیا ہو گیا تھا؟ اسٹروک. تو ایک طرف ہے نا ان کا بالکل حس, یعنی no movement at all. اسٹروک ہو جاتا ہے تو ہاتھ نہیں لا سکتے نا, پیر بھی نہیں لا سکتے, سر بھی نہیں. ایک طرف ان کو, یہ بہت بڑے نیک آدمی تھے, ان کو اسٹروک ہو گیا تو بالکل ایک طرف گویا بلڈ سرکولیشن ختم ہو گیا, اور بالکل موومنٹ ختم ہو گیا. بہت علاج کرایا, بہت علاج کرایا, علاج کرا کے تھک گئے. دعا بھی بڑی کی انہوں نے, بڑی دعائیں کی, بہت اللہ والے تھے, نیک آدمی تھے. لیکن ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ لکھوں, نعت شریف. ایک قصیدہ, اس کو قصیدہ کہتے ہیں, لکھو. اور اس قصیدے کی توسط اور وسیلے اور برکت سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ, اگر میرا یہ قصیدہ, یہ نعت میں نے اپنے نبی کی تعریف میں لکھی ہے, اگر تجھے پسند آ گیا تو میری اس بیماری کو ختم کر دے. علامہ بوصیری رحمۃ اللہ قصیدہ لکھا, بہت اچھا قصیدہ ہے, عربی میں ہے, لیکن جو میننگ بعض مرتبہ میننگ کے ساتھ بھی مل جاتا ہے, انگلش میں بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے قصیدہ لکھا, امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرا من مقلت بدم. کیا قصیدہ ہے وہ, کتنے اچھے الفاظ انہوں نے نقل کیے. قصیدہ لکھنے سے فارغ ہوئے, he just completed, he fell asleep, نیند آ گئی ان کو, یعنی اللہ کی طرف. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ میدان جہاد میں کھڑے کھڑے ان کو نیند آ گئی. تکلیف بہت ہوئی تھی نا, wounded. تو جب پریشانی ہوتی ہے تو اللہ نے ان پر نیند ڈال دی کھڑے کھڑے, تو سکون مل گیا ان کو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. قرآن کی آیت ہے, فوت پارے کی. اور ان کو اللہ نے نیند دے دی, سو گئے, اور خواب میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. You have seen نبی صلی اللہ علیہ وسلم, just he wrote a قصیدہ and he fell asleep and he sing نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور he can see that نبی صلی اللہ علیہ وسلم is listening his قصیدہ. یعنی وہ گویا خواب میں پڑھ رہے ہیں, اور سو گئے, چونکہ لکھا انہی نے تھا بائی ہاتھ, تو he knows he was reading. اللہ کے نبی سن رہے ہیں خواب میں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم asked him, how you feeling? So کہا مجھے یہ تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کے بدن پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا, ایسا پھیر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم just put his hand, right hand, and pass it on his left side, the side he had a stroke, pass it whole body. ہائے, جس انگلیوں سے پانی نکلتا تھا نبی کی, ایسے پیالے میں رکھ دیا, پانی نہیں, کتنے ہزار صحابہ ہیں, نو واٹر, سے تھوڑا سا پانی لاؤ, ایک پیالے میں رکھ, ایسے انگلی رکھ دی, تو وہ is gushing out the water from his fingers. There were no well inside, پانی نکل رہا ہے. That's علماء says کہ آب زمزم یا نبی سے نکلنے والا پانی کون سا افضل ہے؟ نبی کے بدن سے نکل رہا ہے. اور ایک
عورت ہی اونٹنی پر 2 مشکیزیں pot of water, bag of water, carrying on the camel and going. صحابہ was so thirsty, بہت پیاسے تھے, پانی نہیں تھا. اللہ کے رسول عورت کو ادھر آؤ. کہا کیا ہے اس میں؟ کہا پانی ہے. تو 2 مشکیزیں, ایسے مشکے نہیں دیکھا انڈیا میں, وہ پیسے ایک پر دوسرا رکھ کر اٹھا کے لے کر آتے ہیں. 2 مشکیزیں اونٹنی پر تھے, آپ نے اوپر سے بند کروا دیا, کچھ رکھ دیا اور نیچے سوراخ کر دیا. made some hole in the pot, the clay pot, and water coming out. سارے صحابہ نے پیا, صحابہ نے بھر لیا, ان کے جانوروں کو پلایا, اونٹوں کو پلایا, اور اس کے بعد اس میں دیکھا تو اتنا ہی پانی تھا. اس مٹکے سے پانی کم نہیں ہوا. سبحان اللہ. سو یہ نبی ہاتھ پھیر دیا ان کا. جب خواب ختم ہو گیا, he woke up, تو whole room was full of fragrance. پورا کمرہ خوشبو, اور جیسے نارمل بدن تھا بدل ہو گیا. نو اسٹروک ایٹ آل. کسی کو بھی اسٹروک ہو, بلیو کرو, وہ قصیدے بردہ ہے نا, ایک بار پڑھو, پڑھنے کے عربی میں ہے, تھوڑا پریکٹس کرنا پڑے گا, تھوڑا لمبا ہے, پڑھو اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس بیمار کے ہاتھ پر پھیر دو. کچھ دن عمل کرو, اللہ پاک اس قصیدے کی برکت سے ان کو شفا ملی ہے. اس لیے تو انہوں نے, اس لیے تو لکھا تھا. He wrote for the same reason. He had a stroke. He did all the treatments but was not getting better. Then he wrote this qasida, and Allah Ta'ala got so happy, and he had seen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in his dream, and he got better. So اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ قصیدہ ہی اللہ کی نبی کی تعریف میں لکھا ہے. جو اس کو پڑھے گا, دم کرے گا, انشاءاللہ اس کا اسٹروک ختم ہو جائے گا. تو علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہوگی. صبح جب باہر نکلے, morning he came out from his house because everyone knows he got stroke. He can't walk. He's in the bed. Now morning he's walking outside in the street. صبح تو چل رہے, تو ایک درویش سے ملاقات ہو گئی. درویش کا کیا مانا؟ ایک فقیر سے. فقیر ملا راستے میں, اور اس نے کہا مجھے بھی وہ قصیدہ سناؤ. دیکھا, how do you know that I wrote the qasida? I didn't tell nobody. I wrote it and I fell asleep and I saw Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam got better. Yet I did not tell no one. How you know that I wrote the qasida? فرمایا بصیری, اللہ بصیری نے فرمایا میں نے تو بہت قصیدے لکھے ہیں. آپ کون سے قصیدے کی بات کر رہے ہیں؟ I wrote so many qasida. کون سے قصیدے کی بات کر رہے ہیں؟ Which qasida? Because he was a mashallah writer, nasheed. He wrote so many nasheeds, but this especially wrote for the same reason. I wrote so many qasida, بہت سارے لکھے, کون سے قصیدے کی تم بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس قصیدے کی جس میں یہ شعر ہے, امین تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی. اس کی. علامہ بصیری got shocked. I didn't tell nobody. I just wrote it and I saw Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. میں نے بھی کسی کو بتلایا, بس میں ٹھیک ہو گیا. تو بھائی میں نے یہ قصیدہ تو کسی کو بتلایا نہیں. How you know this? پوچھا فقیر کو. How do you know? تو انہوں درویش نے کہا رات کو جس بیوٹیفل مجلس میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصیدہ پڑھا تھا, اس مجلس میں میں بھی تھا. I was there too. I was listening your qasida, what you was reading in front of Nabi sallallahu alaihi wasallam. ان لوگوں کا مقام کتنا بڑا ہوگا. تو یہ درود پاک کی برکت ہے. خوب درود پڑھیں گے. ایک آدمی تھا, ابھی میرے مفتی فاروق صاحب میرے شیخ ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے بتلایا کہ ان کے ایک دوست تھے, وہ روزانہ 50,000 بار درود شریف پڑھتے تھے. 50,000 times درود شریف a day. اور اس نے بتایا
کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے پاس کبھی جیب میں پیسے ہو. I have no money. بٹ ہر سال کوئی نہ کوئی مجھے حج کے پیسے دے دیتا ہے کہ جا حج کے لیے, اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ send money to me. He organized something with the barakat of Durud Sharif. Believe me, very powerful. درود شریف اتنی زبردست. تو درود شریف ہم اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں. ہمارے شیخ یونس صاحب کہتے تھے مدینے والے سے محبت کرو اور مدینے والے پر درود پڑھو, تمہارا کام بن جائے گا. اللہ کے نبی راضی, اللہ راضی. اللہ سے ہمسلف. سو میں کیا کہہ رہا تھا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو؟ درود بھیجو. سو میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں, اب تمام سے گزارش ہے کہ خوب کثرت سے درود شریف. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا. ٹائم بھی ہو گیا ہے, میں ختم کر دیتا ہوں, واقعہ اچھا ہے. ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا. ڈیورنگ دا جرنی دا فادر پاسڈ اوے. باپ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو بیٹے نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ ایک دم بلیک ہو گیا, کالا. ناؤ دا سن از کرائنگ سو مچ. بہت رو رہا تھا. آخرت میں میرے باپ کا کیا ہوگا, کیا ہوگا. رو رہا اپنے باپ کی کوئی ہے نہیں, اور تو یہ تو جا رہے تھے سفر میں, راستے میں انتقال ہو گیا اور چہرہ ایک دم کالا ہو گیا. تو بیٹا رو کر تھک گیا, اس کو آنکھ لگ گئی. بیٹا سو گیا. خواب میں دیکھا بیٹے نے, سفیان ثوری بڑے محدث ہے, امام بخاری کے استاد ہے, بہت بڑے محدث ہے, کہ ایک دیکھا, بیٹے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہینڈسم فیس, ہینڈسم پرسن, ان فریگرنس, جہاں جاتے اس کی طرف ان کے بدن سے خوشبو, ان بہت ہی پاکیزہ لباس پہنے ہیں. وہ آئے اور میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا ایسا. He put his hand on my father's face. ہاتھ پھیرتے ہی میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات 14 مون کی چاند کی طرح روشن ہو گیا, بلیک. And then he was going back. I'm seeing in my dream. تو پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا ایسا جانے والے کا, پوچھا اللہ آپ پر رحم کرے, who are you? He don't know who is he. تو کہنے لگے you don't know me, you didn't recognize me, مجھے نہیں پہچانتا, میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے باپ کا چہرہ کالا ہو گیا تھا, بلیک ہو گیا تھا, وہ اس کے گناہ کی وجہ سے تھا, بیکاز آف ہز سنس, اور میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, یہ میری سفارش ہے. میں نے کیوں اس لیے کہ یہ مجھ پر بہت کثرت سے درود پڑتا تھا, گنہگار تو تھا, لیکن میری سفارش سے اللہ نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا. کیوں؟ Because he was sending درود and salutation upon me a lot, بہت زیادہ. یہ بات فضائل درود میں بھی لکھی ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور روض الفائق عربی کتاب ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. اللہ تعالی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. خیر وقت نہیں ہے, بس اتنی ہی بات ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. روزانہ کتنا, کم سے کم کتنا درود ہونا چاہیے؟ 300 ٹائم ایٹ لیسٹ. کوئی بھی صلی اللہ علیہ نبی, صلی اللہ علیہ نبی, صلی اللہ علیہ نبی, جو بھی درود صلی اللہ علیہ وسلم سب 300 مرتبہ. اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لے تو بہت اچھا. اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کثرت کا کیا حکم ہے؟ 300, اور زیادہ سے زیادہ فرمایا 3000, 300 یا 3000. اتنا درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟
معاف کر دیں گے۔ آئی بات سمجھ کے اندر؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھے؟ کیا تم بولتے رہو ہم کھاتے پیتے رہیں گے، تم بولتے رہو ہم کھاتے پیتے رہیں گے۔ ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے کہ سنت پر چلنے سے انشاءاللہ ایک اور بات ہے، آگے درود شریف پر بات کر لیں گے، پارٹ 2 دا ورچوز آف درود شریف انشاءاللہ نیکسٹ ویک، زندگی باقی رہی اسی پر بات کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اتباع سنت کی بات کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا قدیم الاحسان، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني لا سخط بعد۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، اللہ ہماری پریشانی دور فرما، اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما، اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما۔ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، زبان گندی، آنکھیں گندی، کان گندے، رات میں دن میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، اللہ تو معاف کر، 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 رحم کر دے، کرم کر دے اللہ، اے اللہ رحم کر دے، کرم کر دے اللہ، رحم کر، رحم کر، رحم کر، کرم کر دے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین، یا اللہ دنیا بھی بنا دے، قبر بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، جنت الفردوس نصیب فرما دے، جہنم سے بچا دے، اے میرے مالک، اے ارحم الراحمین، یا غفار الذنوب ستار العیوب، تو گناہوں کو معاف کرنے والا، تو عیبوں کو چھپانے والا، اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، دوست احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے محسنین جنہوں نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو ہم سے محبت بھی رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی وجہ سے، اے اللہ، اور بہت سارے ہمارے منسلک ہیں نسبت میں، اے اللہ سلسلے میں شریک ہے، اور جتنے میرے دوست احباب ہیں جہاں کہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تیری شان شان بدلہ نصیب فرما، تیری شان شان بدلہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، اللہ گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی، ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، دونوں خاندان سے، دونوں خاندان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اللہ زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما، اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ تیرے نبی کی امت ہے، اللہ تیرے نبی کی امت ہے، اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، اے اللہ امت بھٹک چکی، امت راستہ کھو چکی، امت راستہ کھو چکی، اللہ تو ناراض ہو گیا ہے، تو ناراض ہو گیا ہے، اللہ ہمیں تیری طرف دوبارہ آنے کی توفیق دے دے، ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا لے، اللہ امت کا رخ دوبارہ پھیر دے، اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، تیرے نبی کی اتباع کو چھوڑا، اے اللہ نمازوں کو چھوڑا، تیرے نبی کی دعوت و تبلیغ کو چھوڑا، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، عراق میں، شام میں، یمن میں، اس کنٹری میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مسلمان کہیں غربتوں سے، کہیں پریشانیوں سے، کہیں بیماریوں سے،
کہیں بے گھر ہونے سے، اے اللہ سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اے اللہ زوال سے لے کر ظہر تک آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تو ہماری دعا کو اس کھلے ہوئے دروازے سے اوپر لے لے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ بہت مبارک گھڑی ہے، بہت مبارک گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تو عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ تیرا نبی اس وقت میں بڑی دعائیں کرتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا اور کہتا تھا، تیرا نبی کہتے تھے اللہ اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت اوپر پہنچے۔ اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری عبادت آسمان پر پہنچے، ہماری دعائیں تجھ پر پہنچے، تیرے پاس پہنچے، تو اسے قبول کر لے اللہ، قبول کر لے اللہ۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس مجمع میں، گھر میں، ہسپتال میں، جہاں کہیں جو بھی بیمار ہو اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ میرے بہنوئی کو انڈیا میں آئی سی یو میں ہے، اسٹروک ہو چکا ہے، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے شبیر موسیٰ کے برادر کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کا، اللہ ان کی مغفرت فرما، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، ایمان پر قائم دائم رکھنا۔ اللہ جب ہمارا وقت آئے، اے اللہ تیرا فرشتہ کہتا ہو ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح چل، اللہ تجھے بلاتا ہے۔ اللہ ایسی مبارک موت ہم سب کو نصیب کر دے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو اے اللہ ان مخلصین مخلصات کی آمین کے ساتھ ملا کر تو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔